کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا گیا، شہر کے سارے دروازے کھول دیے گئے، حضرت عمر اندر تشریف لے گئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ جو ان کا جو چرچ تھا، پادریوں کا چرچ، اسی میں آپ داخل ہوئے تھے، وہی مسئلہ حل کرنا تھا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، حضرت نے فرمایا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ تمام کے تمام لوگ جان چکے تھے کہ حضرت عمر یہ وہی امیر ہے جن کی بشارت، جن کی خبر ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہے، اپنے نبیوں کے الہامات میں ہم نے پڑھی ہے۔ حضرت عمر کے لیے بہت، وہ لوگ آنکھ اور پل سب بچھائے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے کہا، پادریوں نے کہا کہ ظہر کی نماز حضور آپ اسی چرچ کے کسی حصے میں پڑھ لیں، ہم لوگ صاف ستھرا کیے دیتے ہیں، بہت اچھی جگہ ہے، صاف ستھری جگہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں یہاں نہیں پڑھوں گا تمہارے چرچ میں، اس لیے کہ اگر میں نے تمہارے چرچ میں نماز ایک بار پڑھ لی، کل چل کے مسلمان اس چرچ پر اپنا حق بتائیں گے کہ ہمارے امیر نے نماز پڑھی ہے، تم اس چرچ کو خالی کرو۔ تو تمہارے چرچ کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہارے چرچ میں، تمہاری عبادت گاہ میں نماز نہ پڑھوں، بلکہ چرچ سے باہر ایک گندی جگہ تھی، یعنی ویران جگہ تھی، اس کو صاف ستھرا کروا کر کے آپ نے وہاں پر ظہر کی نماز پڑھی۔ یہ بھی ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ امیر اور مسلمانوں نے کسی بھی مسجد پر، کسی بھی عبادت گاہ پر، کسی بھی چرچ پر، کسی بھی مندر پر، کسی بھی کلیسا پر، کسی بھی عبادت گاہ پر ہر ایسے موقع سے پرہیز کیا ہے جس میں ان کے مذہبی عبادت گاہوں کے تقدس کو خطرہ لاحق ہوتا ہو۔ مسلمان کسی مسجد کو، مندر کو توڑیں گے کیا؟ مسلمان کسی قوم کی عبادت گاہ کو منہدم کیا کریں گے؟ انہوں نے ہر ایسے موقع سے اپنے کو پرہیز کیا جس میں کسی بھی مذہبی عبادت گاہ کے تقدس کو خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج انسانوں کو اسی طرح کے اسلام کی ضرورت ہے، اسی طرح کے ایمان کی ضرورت ہے، ایسے ہی تقویٰ کی ضرورت ہے، اللہ کے خوف کی ضرورت ہے، اور اسی انسانی مساوات کی ضرورت ہے، اسی ہمدردی کی ضرورت ہے، اور جس وقت جو تقاضا ہو اس وقت چل نکلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر نہ اسلام کو کبھی فتح ہوئی ہے، نہ اسلام کو کبھی فتح ہوگی۔ جس طرح بیت المقدس کا مسئلہ اس دن الجھا ہوا تھا، حضرت عمر گئے تو اللہ نے اس مسئلے کو سلجھا دیا۔ آج بھی فلسطین کا مسئلہ، یا آج بھی جو ہمارے مسائل مختلف ملکوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جب تک وہ اصلی اسلام سامنے نہیں آئے گا اور وہ اصلی مسلمان سامنے نہ آئیں گے، جب تک وہ 313 کو جو بدر کے صحابہ کا جو ایمان کی جو نظیر ہے وہ سامنے نہ آئے گی، اس مسئلے کو حل کرنا بہت